السلام کے بارے میں ایک شعر پڑھ دیا مجلس میں تو ایک گھر بن گیا، جنت میں ایک گھر بن گیا۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں امیگریشن کا قانون کہ اگر آپ کا گھر ہو نا کسی ملک میں تو آپ کو امیگریشن آفیسر روکتا نہیں، وہ کہتا ہے لینڈ کا قانون یہ ہے کہ جب یہ اونر ہے تو اسے جانے دو۔ اب سمجھ میں آ گیا جنت میں داخلے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ اب مجلس سرکار کے ذریعے اپنی اونرشپ بنا لیجئے تاکہ فرشتوں کو روکنا ہی نہ پڑے کہ اونر اپنے گھر جا رہا۔ میرے ایک دوست ایک دن ناراض ہو گئے، کہنے لگے یہ کہاں سے لے آتے ہیں آپ سارا میٹیریل؟ میں نے کہا بھئی آپ کیسٹیں لے کے یاد ہی کر رہے ہیں، محنت میں کر رہا ہوں، آپ آگے کرا دیں، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ کوئی بات غلط کروں تو پکڑ لیں، ہر چیز کا حوالہ ہے۔ اب ذرا جملہ سنیے، اگر آپ ساتویں امام کی مجلس میں ایک شعر پڑھ دیں، توجہ رہے، یا لکھ دیں ان کے حق میں تو ایک گھر بن گیا نا۔ ادھر نبی نے کہا من بنا مسجدن بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بنائے گا دنیا میں، اللہ قیامت میں اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ذرا ایمان سے بتائیں کہ جب مسجد کے بنانے والا اور امام موسیٰ کاظم کے حق میں ایک شعر پڑھنے والا برابر ہے تو پھر مسجدوں والے امام کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو ابو نواس کو کسی نے کہا کہ تو نے موسیٰ کاظم کے بیٹے کی تعریف کیوں نہیں کی؟ اصل میں یہ ہے شعر امام رضا کے بارے میں، مگر جو کنکلوژن ہے وہ کیونکہ ہمارے ساتویں امام کا ہے اس لیے میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ تجھے کیا کہا گیا ابو نواس؟ کہتے ہیں مجھے کہا گیا قیل علی انت اوحد الناس درًا فی علوم الورا والشعر البدیع لک من جوہر الکلام نظام ویسمد الدر علی ید مجتنی۔ یہ دو شعر ہے، ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ فعلامہ ترکت مذہب ابن موسیٰ والخصال التي تجمعن فیہ، مجھ سے کہا گیا کہ تو ایک اتھارٹی ہے عربک گرامر میں، اور تیرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ عرب کی گرامر کے قانون بنتے ہیں، اور جوہری کے ہاتھ پہ جوہر اچھا بھی لگتا ہے، تو پھر یہ بتا اتنی صفتیں رکھنے کے بعد تو نے موسیٰ کاظم کے بیٹے رضا کی تعریف میں کیوں کچھ نہیں لکھا؟ تو کہتا ہے قلت، ذرا سمجھیے، کہتا ہے قلت لا استطیع مدح امام کان جبریل خادما لابیہ، میں شاہ خراسان کی کیا تعریف کروں جس کے بابا کے نوکر کا نام جبریل ہو۔ اب سمجھے ہیں آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ ذرا بچوں کو بٹھا دیجیے۔ کان جبریل خادما لابیہ، تو پتہ چلا کہ یہی نہیں کہ حسن و حسین ہی کے لیے جبریل آتے ہیں خدمت کرنے کے لیے، موسیٰ کاظم کے نوکر کا نام بھی جبریل۔ امام موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ کے فضائل و مناقب میں ایک چیپٹر یہ قائم کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید، یہ ہمارے آقا بھی بیٹھے ہیں، آقا ادھر تشریف دارن مادر اصطلاح حوزہ، هیچ وقت نمیگیم هارون الرشید، ما ہمیشہ میگیم ہارون رشید۔ یہ ہماری حوزے کی اصطلاح ہے، ہارون الرشید نہیں کہتے، ہارون رشید، مامون رشید۔
ہارون رشید نے ایک مرتبہ امام علیہ السلام کو بلایا اور ایک کوشچن یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کس طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ فرزند رسول ہیں، رسول کے بیٹے ہیں، ہم بھی تو آپ کے رشتہ دار ہیں، بلڈ تو ہمارا بھی آپ سے ملتا ہے۔ آپ نے آیت پڑھی، آپ نے فرمایا اَوَا قَرَأْتَ فِي کتاب اللہ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ تمہیں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، جانتے ہیں ذریۃ بعضها من بعض، اللہ بعض کی ذریت کو بعض سے چلاتا ہے۔ عمران ہے نانا عیسیٰ کے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ عمران کا بیٹا ہے۔ ذریتم بعضها من بعض، کہ ذریت چلتی ہے، اولاد چلتی ہے بعض کی بعض سے۔ کہا کہ اے ہارون یہ بتا، اگر عیسیٰ، توجہ فرمائیے گا، اگر عیسیٰ عمران کا نواسہ ہوتے ہوئے قرآن کی اصطلاح میں عمران کے بیٹے کہلا سکتے ہیں، تو ہم محمد کے نواسے ہوتے ہوئے محمد کے بیٹے کیسے ہیں؟ ایک عجیب اتفاق یہ بھی ہوا کہ ایک ساحر کو بلایا گیا، جادوگر کو، میجیشین کو بلایا گیا۔ ہارون رشید نے بلایا اور امام علیہ السلام کے ساتھ اس نے چاہا کہ وہ میجیشین امام سے مقابلہ کرے۔ جیسے ہی اس نے جسارت کرنا چاہی تو ہمارے ساتویں امام نے اشارہ کیا اس تصویر کی طرف جو ہارون کے دربار میں تھی، شیر کی، اور فرمایا، یہ نہیں کہا تصویر، کہا شیر، یا اسد کل الساحر، اے شیر اس جادوگر کو کھا جا۔ وہ چشم زدن سے پہلے تصویر شیر بنی، شیر نے جادوگر کو کھایا، پھر تصویر بنی۔ قرآن کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا امر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا، وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو جب امر رب یہ ہے کہ کہہ دے ہو جا تو ہو جاتی ہے، اور ولی الامر وہ ہوتا ہے چاہے تو تصویر کو شیر بنا لے، چاہے تو شیر کو تصویر بنا لے۔ اب اسے بڑی خفت ہوئی، بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ اس نے کہا کہ جب وہ کھایا جا چکا جادوگر، تو ہارون رشید نے کہا کہ فرزند رسول آپ تو بڑے سخی ہیں، کریم ابن کریم ہیں، آپ ایسے کریں ذرا ہمارا یہ جادوگر پلٹا دیں۔ آپ ذرا سمجھیے گا ایک جملہ جو آج مجلس میں آئے ہیں، ساتویں امام کی ذرا معرفت رکھیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے دربار ہے اس کے ہاتھ میں، ریسورسز ہیں اس کے ہاتھ میں، ظاہری خلافت ہے اس کے ہاتھ میں، وسائل ہے اس کے ہاتھ میں، مال ہے اس کے ہاتھ میں، جادوگروں کی ٹیم ہے اس کے ہاتھ میں، فقہاء اور مفتی ہے اس کے ہاتھ میں، قاضی القضات ہے اس کے ہاتھ میں،